بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 سے آج ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل پر انعامات نازل کیے ان کا بیان ہوا، اور جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام عالمین پر فضیلت عطا فرمائی تھی اور ان کو فرعون کی طرح طرح کی مصیبتوں سے نجات عطا کی، فرعون کے ظلم سے انہیں پناہ عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو اور فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ تمام اللہ کے انعامات اور فضل اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ انسان اس مالک کی شکر گزاری میں زندگی بسر کرے اور اس کے حضور اپنی نیازمندی پیش کرے اور ہمیشہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کے باوجود انہوں نے نافرمانیاں کی۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان شروع ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنی ملاقات خاص کے لیے بلایا، اور پہلے 30 راتوں کا حکم ہوا، بعد میں اللہ کے حکم سے وہ 40 راتیں ہو گئیں، اور حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں حضرت موسیٰ کے بھائی جناب ہارون علیہ السلام پیچھے سرپرست تھے قوم کے، لیکن قوم نے حضرت ہارون کی بھی بات نہ مانی اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، بت بنایا اور بت بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا کہ میرے انعامات دیکھو اور تم اپنی نافرمانیاں دیکھو کہ یہ کس قدر بڑھتی جا رہی ہیں۔ میں اپنے انعامات بڑھا رہا ہوں اور تمہاری نافرمانیاں اور گستاخیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کیجئے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا۔ یہ بیان سورہ اعراف 9ویں پارے میں دوبارہ بیان کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ سورہ طٰہٰ میں پھر تفصیلاً پھر دوبارہ اس کو ذکر کیا جاتا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے بچھڑے کو حضرت موسیٰ کے بعد اپنا معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق طور پہ تشریف لے گئے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر ایک اور فضل فرمایا کہ انہیں تورات عطا فرمائی، اور 40 راتوں کا وہ اللہ سے ملاقات کا وقت جو تھا وہ حضرت موسیٰ پر خصوصی عنایات اور شفقت کا وقت تھا۔ اب بنی اسرائیل پر ایک اور مہربانی ہو رہی ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب عطا فرما رہا ہے، لیکن پیچھے سے ان کے پاس جو زیورات کپڑے وغیرہ قبطیوں کے رہ گئے تھے، تو انہوں نے ان زیورات کو اکٹھا کیا اور آگ جلائی۔ سامری ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، اس نے انہیں اس گناہ پر ابھارا، اور جب وہ زیورات اکٹھے کیے انہیں آگ میں ڈھال کے ایک بچڑا گائے کا بچہ بنا لیا۔ اور سورہ طٰہٰ میں آئے گا کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل حضرت موسیٰ کی ملاقات کے لیے آئے تھے، تو
سامری نے ان کو دیکھا اور وہ جس سواری پر سوار تھے اس کے پاؤں کے نیچے جہاں ان کا پاؤں لگتا اس سواری کا وہ زمین سرسبز ہو جاتی، تو اس نے وہاں سے مٹی اٹھائی، اس نے کہا کہ یہ خصوصی مٹی ہے، تو مٹی اٹھا کے اس نے اپنے پاس رکھ لی۔ تو جب یہ اس نے بچڑا بنایا، بچڑا بنا کے اس کے منہ میں مٹی ڈالی تو اس سے آواز آنے لگی۔ اس نے کہا دیکھو موسیٰ جس خدا کی بات کرتے ہیں وہ پتہ نہیں ہم نے دیکھا ہے نہیں دیکھا، وہ پتہ نہیں ہے بھی ہے کہ نہیں، یہ دیکھو یہ تمہارے سامنے خدا ہے، جب تک موسیٰ نہیں آتے تم اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو اور اس کی عبادت کرو۔ اور وہ جب آواز آتی وہ بچڑا ڈکارتا تو لوگ سمجھتے کہ واقعتاً جو ہے وہ اس کے اندر کوئی طاقت ہے، تو اب اس کی پوجا شروع ہو گئی۔ حضرت ہارون نے بڑا سمجھایا لیکن ان کی بات بھی نہ مانی۔ تو یہاں ارشاد فرمایا گیا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، یہ تم ظلم کر رہے تھے، کیونکہ یہ شرک ہے اور شرک کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ انسان زندگی میں اللہ محفوظ رکھے کبھی بھی کسی حالت میں اس موذی گناہ میں مبتلا نہ ہو، انسان کا کیا دھرا سب کا سب بیکار چلا جاتا ہے، ساری عبادت اس کی ویران ہو جاتی ہے۔ جو شرک میں مبتلا ہوتے ہیں اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، اللہ کی کرم نوازی پھر دیکھیے کہ باوجود اس کے کہ انہوں نے یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ ثم عفونا عنکم، اس گناہ کے باوجود ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ من بعد ذالک، اس کے بعد لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، فرقان عطا کیا تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو۔ کتاب سے مراد تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس ملاقات کے دوران ملی تھی، اور فرقان سے مراد معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمائے، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کو دیے گئے۔ ید بیضا بھی تھا اس میں، اور عصا کا معجزہ، آپ کا جو عصا تھا آپ اس کو زمین پہ ڈالتے تو وہ سانپ بن جاتا، یہ معجزہ۔ اس کے علاوہ معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے اللہ سے ملاقات کر کے، تورات لے کر، اللہ کے خاص انوار و تجلیات سے مشرف ہو کے جب واپس قوم میں آئے تو دیکھا کہ یہ تو بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں، انہوں نے تو اس کو اپنا معبود سمجھ لیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ نے کہا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، بے شک تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، پس تم اب اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں توبہ کرو، جس مالک نے تمہیں پیدا کیا بنایا اس کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اب ان کی توبہ کیا تھی کہ جنہوں نے عبادت کی اور بچڑے کو معبود سمجھ لیا اللہ کی طرف سے، ان کی توبہ کیا ہوئی؟ فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پروردگار کی بارگاہ میں کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پس اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان پر نظر کرم فرما دی۔ اب روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کیونکہ تم نے یہ بہت بڑا گناہ کیا ہے اور اب اس گناہ پر توبہ تو نہیں ہونی چاہیے، سزا ہی ہونی چاہیے، لیکن اللہ پھر بھی تمہاری توبہ قبول کر رہا۔ یہ عارضی زندگی، یہ دنیا کا عارضی جو وقت ہے، یہ ویسے بھی ختم ہو جائے گا، ویسے بھی تم نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، لیکن اگر اللہ کے حکم کے مطابق، اس کی توبہ کی شرط کے مطابق تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو معاف کر کے تمہاری اخروی زندگی کو بہتر فرما دے گا۔ اور وہ توبہ کیا تھی؟ فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ اب یہ لوگ اپنے آپ کو قتل کرنے کے حکم کے مطابق عمل شروع کیا، اور وہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کی ہی عبادت کی ہے اور اس بچڑے کی عبادت نہیں کی وہ ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں، اور جنہوں نے اس بچڑے کی عبادت کی ہے وہ دوسری لائن میں کھڑے ہو جائیں۔
تو جنہوں نے عبادت نہیں کی وہ قتل کریں ان کو جنہوں نے عبادت کی. اب وہ انہوں نے قتل کیا، اور یہ تقریباً 70,000 کی تعداد ہے ان کی جو گناہ کرنے والے تھے اور شرک میں مبتلا ہونے والے، پھر ان کو قتل کیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ بھی قبول فرما لی اور ان کی اس گستاخی کو اللہ نے معاف کر دیا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بارگاہ ہے جہاں توبہ قبول ہوتی ہے. تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے. آج کی اس درس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی بسر کرنی چاہیے، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جانا چاہیے. اور اگر اللہ نہ کرے کہیں ہم سے نافرمانی ہو گئی اور اتنا بڑا گناہ ہو گیا تو جس طرح توبہ کی شرط ہو اس کو قبول کر لیا جائے. اس زندگی کا نقصان، ظاہری نقصان برداشت کرنا پڑے تو کر لیں، جس طرح کی بھی اس کی توبہ کی شرط ہوگی، اس کا کفارہ ہوگا، فدیہ ہوگا، جو بھی اللہ کی طرف سے شرط مقرر کی گئی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس کا طریقہ کار بیان کیا ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے توبہ کریں، کفارہ ادا کریں، فدیہ ادا کریں، اور جو ہم سے غلطی ہوئی اس کو معاف کروانے کی کوشش کریں. جو بھی اس کی قیمت ہو سکتی ہے اس دنیا میں تو ہم ادا کر سکتے ہیں، لیکن قیامت میں ادا نہیں کر سکیں. یہاں تک کہ اگر زندگی ہی اس کی قیمت کیوں نہ ہو جائے، اگر یہاں زندگی بھی چلی گئی اور اس کا کفارہ ادا ہو گیا تو قیامت والی زندگی آسان ہوگی، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایات اور نوازشات شامل حال رہیں گی. لیکن اگر وہ گناہ ہمارے ساتھ ہی دفن ہو گیا اور بغیر توبہ کیے ہوئے اور بغیر اس کی جو بھی اللہ کی طرف سے اس کی سزا ہے اس کو لیے بغیر ہم قبر میں چلے گئے تو وہ گناہ ہمارے ساتھ رہے گا جب تک کہ ہمیں اس کی سزا نہیں مل جاتی. اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں استقامت کے ساتھ اتباع کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.